بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن لرننگ گروپ کے معزز شرکاء السلام علیکم۔ آج بحمدہ تعالی ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 کا لفظی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وَإِذْ واو اور اذ جب تفسیری ترجمہ یا اس کی تفسیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب قلنا ہم نے کہا۔ قلنا یہ قول سے بنا ہے، جس سے قال بنا، قال کے آگے پھر مختلف صیغے استعمال ہوئے، ہم نے پڑھے قالو، تو اسی سے قلنا یقول اس سے بنتا ہے مضارع کا صیغہ۔ قلنا فعل ماضی کا ہے اور یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی جمع متکلم۔ قلنا ہم نے کہا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا۔ للملائکتی، للملائکتی یہ بھی پہلے بھی آیا ہے لفظ، یہ اسی ترکیب کے ساتھ۔ لل میں لام کا معنی لیے، ملائکہ ملائکہ فرشتے، فرشتوں کے لیے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کے لیے کہا، یا اور جب ہم نے فرشتوں کے لیے کہا یا فرشتوں سے کہا۔ لام جو ہے کے لیے کے معنی میں آتا ہے، سے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو با محاورہ کرنے کے لیے سے کر رہے ہیں ترجمہ۔ اور اس وقت اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم۔ اسجدو، یہ اسجدو جو ہے یہ سجدہ سے بنا ہے، فعل امر ہے۔ اسجدو سجدہ ماضی ہوتی ہے، یسجدو مضارع ہوتا ہے، اسی سے بنتا ہے ساجد۔ ساجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے والا۔ اسی سے بنتا ہے مسجود۔ مسجود کسے کہتے ہیں؟ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات گرامی۔ تو اسجدو یہ فعل امر ہے، فعل امر ہے اور جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا۔ اسجدو تم سب سجدہ کرو، تم سب سجدہ کرو۔ لآدم، لآدم، لے میں لام ہے، لام وہی جو للملائکہ کے شروع میں ہے، لام کا معنی لیے، کے لیے، واسطے۔ آدم، آدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، آدم کے لیے سجدہ کرو، یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے۔ اور اس کا با محاورہ ترجمہ آدم کو سجدہ کرو یہ بھی کیا گیا ہے، تو کے لیے اور کو میں فرق ہے۔ تو یہ بھی قرآن حکیم کے اس ٹیکسٹ سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو فرشتوں سے رب ذوالجلال نے کہا فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، تو یہ سجدہ بھی دراصل اللہ رب العزت کی ذات کو ہی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ہے، یہ سجدہ تعظیمی اس کو کہتے ہیں۔ تو سجدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت، ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت تو ہر شریعت میں شرک ہے، شرک رہا ہے، شرک ہے۔ سجدہ عبادت اور جو سجدہ تعظیمی ہے وہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ اب یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کا دین جب مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان ہو گیا، تو اب سجدہ تعظیمی بھی شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ سجدہ عبادت جو ہے وہ شرک ہے اور سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ یاد کروایا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، تو فسجدوا الا ابلیس، فسجدوا پس سجدوا انہوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ سے ہی بنا، یہ بھی اسجدوا فعل امر ہے، اور سجدوا ضربوا کتبوا یہ فعل ماضی ہے۔ سجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، الا مگر، یہ ایکسیپشن ہے، سوائے ابلیس، ابلیس کے، ابلیس کا لفظ آ گیا۔ ابلیس جو ہے نا وہ اس کا پہلا نام عزازیل تھا، وہ فرشتوں میں رہتا تھا، عبادت کرتا تھا اور فرشتوں کا سردار بن گیا تھا، عبادت میں، عبادت کرنے میں بہت آگے تھا، لیکن وہ بیسیکلی تھا
فرشتوں میں نہیں تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جن تھا پیدائشی طور پر۔ بہرحال وہ چونکہ فرشتوں کے جہاں میں رہتا تھا، فرشتہ ہی سمجھا جاتا تھا، تو الا ابلیس کہہ کر آج اس کی ایکسیپشن ہو گئی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ رب العزت کے حکم پر اس نے عمل نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم پر سب فرشتوں نے عمل کیا، سب نے سجدہ کیا، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ایکسیپشن ہو گئی، استثناء ہو گیا۔ ابا، اس نے انکار کیا۔ ابا یا ابا، یہ عربی کا ظاہر ہے وہ حرف لفظ ہے یا فعل ہے جو کہ جس کا ہم کوئی بھی مشتق جو ہے شاید ہمارے ہاں ادھر اردو میں عام استعمال نہیں ہوتا، تو اس کا معنی ہے انکار کرنا۔ ابا، ابا یا ابا، انکار کرنا۔ یہ ابا فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ اس نے انکار کیا۔ واستکبرا، واو کا معنی اور، استکبرا، اس نے تکبر کیا۔ استکبرا، اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ انکار کیا اور تکبر کیا۔ انکار کس سے کیا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ واستکبرا، اور تکبر کیا۔ تکبر کس سے کیا؟ تکبر، اس نے انکار کیا اللہ کے حکم کا کہ سجدہ نہیں کیا، اور تکبر کیا کس سے؟ تکبر وہ اللہ کی ذات سے تو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو قدم قدم پر اس نے سجدے کیے، عبادت کی، اللہ کی توحید پر اس کا پکا ایمان یقین۔ تو اب تکبر اس نے کس کے ساتھ کیا؟ تکبر اس نے آدم علیہ السلام سے کیا۔ ظاہر ہے یہ تفصیلی ترجمہ ہے، بہرحال اس نے تکبر کیا۔ تکبر کیا کیا کہ مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ مشاہدہ کر کے اس نے جو رزلٹ نکالا، وہ رزلٹ یہ نکالا کہ لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ اس کی ریسرچ تھی، ریسرچ اس کی، دلائل اس کے ٹھیک ہیں، دلائل اس کے مشاہدہ اس کا ٹھیک ہے، لیکن ان مشاہدات کی بنیاد پر جو اس نے رزلٹ نکالا، اس کی جو فائنڈنگ تھی، وہ فائنڈنگ اس کی غلط تھی۔ فائنڈنگ کیا ہے؟ کہ لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ بھئی بہتر تو وہی ہے جو اللہ کے حضور بہتر ہے، بہتر وہی ہے جس کو اللہ بہتر کہے فرمائے۔ بندہ اپنے تئیں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں اس چیز سے پیدا کیا گیا ہوں، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ نہیں، اللہ پاک نے لہٰذا اس نے جو نا وہ تکبر کیا، تکبر یہ کیا آدم علیہ السلام سے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کانا تھا، اور یا دوسرا ترجمہ اس کا ہے ہو گیا۔ کانا کا معنی ایک ہے تھا، ہوا، ہے، اور دوسرا معنی اس کا ہے کانا جو ہے بعض اوقات ہو گیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سارا، یا سارا یسیر، یہ عربی کا ایک فعل ناقص ہے، تو یہ کانا جو ہے کبھی کبھی سارا کے معنی میں بھی آتا ہے، ہو گیا کے معنی میں، اور وہ ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے، من کا معنی سے، الکافرین کافر، کافروں میں سے ہو گیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ظاہر ہے پہلے وہ جن تھا، پھر وہ فرشتوں میں آ کر عبادت گزار بنا، عبادت کرتے کرتے وہ اللہ کا مقرب ہوا، لیکن اب جب اس نے آدم علیہ السلام سے تکبر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کیا ہے، تو اب وہ اس وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا، کان من الکافرین، اور نتیجتاً وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔